بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 101 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سکتہم وبکتہم وعاف وصلتہم وصلتہم سے لے کر بریاشن وزین تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سکتہم وبکتہم، تو میرا باپ ان کو خاموش کرا دیتا اور ان کو ملامت کرتا۔ یہ جوابی شرط ہے ما قبل اذا خطبنی بنات المجد و ارباب الجد کے لیے، یعنی جب بھی کوئی مجھے نکاح کا پیغام بیچتا بزرگی کے بانی لوگوں میں سے اور مالدار لوگوں میں سے، تو میرا والد سکتہم انہیں خاموش کرا دیتا و بکتہم اور انہیں ملامت کر دیتا۔ سکت یسکت تسکیتاً، کسی کو خاموش کرا دینا۔ سکت یسکت سکوت، خاموش کرنا۔ و بکتہم، بکت یبکت تبکیت، تبکیت ملامت کرنا، تو ان کو ملامت کر دیتا۔ وعاف وصلتہم، اور ان کے ملاپ کو ناپسند کر دیتا۔ وصلتہم، اور ان کے عطیے کو بھی۔ وصل یہ وصل یصل سے ہیں، عاف یعاف عفوا چھوڑ دینا اور ناپسند کرنا۔ تو میرا والد چھوڑ دیتا ان کے ملاپ کو، یعنی ان سے ملنا گوارا نہ کرتا۔ وصلتہم، صلات اس کی جمع آتی ہیں، تحفوں اور عطیوں کو کہتے ہیں، اور وہ جو تحفے ساتھ لاتے ان کو بھی واپس کر دیتا، یعنی لینا ان سے گوارا نہ کرتا۔ واحتج، اور وہ یہ دلیل بیان کرتا بِأَنَّهُ عَاهَدَ اللَّهَ تَعَالَى بِحِلْفَةٍ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بقسم یہ عہد کیا ہے، اللہ یصاہر غیر ذی حلفۃ، کہ وہ دامادی کا رشتہ قائم نہیں کرے گا کسی سے بھی مگر اہل ہنر سے، یعنی صاحب ہنر ہی کو اپنا داماد بنائے گا، اس کے علاوہ کسی کو بھی وہ داماد بنانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ احتج یحتج احتیاجاً، دلیل پکڑنا۔ عاہد یعاہد معاہدتاً، عہد کرنا۔ لا یصاہر، صاہر یصاہر مصاہرتاً، رشتہ قائم کرنا۔ ذی حرفہ، اہل ہنر کو کہتے ہیں۔ فقید القدر لنصبی ووصبی، تو میری تقدیر نے میری تکاوٹ کے لیے اور مجھے بیمار کرنے کے لیے، میری بیماری کے لیے یہ بات مقرر کر دی، ان حضر هذا الخداعۃ نادیہ بی، کہ یہ فریب کرنے والا اور مکار دھوکہ باز آدمی میرے والد کی مجلس میں حاضر ہوا۔ قیض یقیض تقییزاً، تقییز کہتے ہیں مقرر کرنا۔ قاض یقیض قیضاً سے ہیں، ایک چیز دوسری چیز سے بدلنا، پھاڑنا، جسے نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اور نصب، یہ نصب ینصب نصباً سے ہیں، تکاوٹ کو کہتے ہیں۔ وصب، یہ بیماری کو کہتے ہیں۔ وصب یوصب وصباً، بیمار ہونا۔ اور ضرب سے وصب یصب وصوب سے بھی اسی معنی میں ہے۔ ان حضر هذا الخداعۃ نادیہ ابی، میرے والد کی مجلس میں آیا۔ فاقسم بین رہته، اس نے قسم اٹھایا اس کے لوگوں میں کے سامنے اور اس کی جماعت کے سامنے، انہ وفق شرطہ، کہ وہ اس کی
کی شرط کے بالکل موافق ہے اور وہ پوری شرط اس میں پائی جاتی ہے۔ رہط یہ جماعت کو کہتے ہیں۔ وفق وافق یوافق موافقتاً، وفق یفق وفقاً سے شرط شروط اس کی جماعتی۔ وادعى انه طالما نظر درة الى درة، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بس اوقات اس نے ایک موتی کو دوسرے موتی کے ساتھ پرویا، فباعهما ببدرة، پھر ان دونوں کو وہ دینار کے ایک تیلے کے عوض میں یعنی اس نے بیچ دیا۔ فاغتر ابی بزخرفۃ محالہ، میرے والد اس کے جھوٹ کی ملمس سازی سے دھوکہ کھا گیا۔ وزوجنیہ قبل اختبار حالہ، اور اس نے میرا نکاح اس سے کرایا اس کی حالت کے جانچنے سے پہلے۔ زوج یزوج تزویجا، نکاح کرانا، اختبار کہتے ہیں جانچنے کو۔ زخرف یزخرف مزخرفتاً، بعثر سے ہیں، دحرج بعثر، تو ملمس سازی کو کہتے ہیں، محال جھوٹ کو کہتے ہیں، جو کئی بار پہلے بھی گزر چکا ہے۔ فلما استخرجنی من کناسی، جب اس نے مجھے اپنے گھر سے نکالا، ورحلنی عن اناسی، اور اپنے لوگوں سے مجھے پابر رکاب کیا یعنی لے چلا۔ استخرج خرج یخرج خروج سے ہیں، باب استفعال ہیں، جب اس نے مجھے نکالا۔ کناسی، کناس یہ گونسلے کو کہتے ہیں، اور مراد یہاں پہ ہرن کا جو گر ہے، نہیں گونسلہ نہیں بلکہ ہرن کے گر کو کہا جاتا ہے، اور اکنسہ اس کی جماعتی ہے۔ کنسہ یکنس کنوس کہتے ہیں۔ کنسہ الظبی، ہرن نے جو ہے وہ اپنے گھر میں قدم رکھا، گھر میں داخل ہوئی۔ ورحلنی، رحل یرحل ترحیلا، پاب رکاب کرنا، لے چلنا۔ عن اناسی یعنی میرے لوگوں سے، یہ انسی کی جمع ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے مما خلقناکم، مما خلقنا انعاما و اناسیہ کثیرا۔ ونقلنی الی کسرہ، اور وہ مجھے اپنے ایک گھر کے کونے میں لے گیا۔ تو کسر کہتے ہیں ٹکڑے کو، کاف کے فتح اور کسر دونوں کے ساتھ ہے، حصے کو، گھر کے کونے کو، جمع اس کی کسور آتی ہے۔ وحصلنی تحت اسرہ، اور مجھے اپنی قید کے تحت اس نے کر لیا، یعنی حاصل کر لیا، مجھے اپنا قیدی بنا لیا۔ وحصلنی تحت اسرہ، اسر یأسر اسرن اسارن، قید کرنا۔ ووجدتہ قعدۃ جثمۃ، میں نے اس کو پایا بہت زیادہ بیٹھنے والا، جثمۃ بہت زیادہ پڑا رہنے والا۔ وألفیتہ، اور اس کو میں نے پایا ضجعۃ بہت زیادہ لیٹنے والا، نومۃ بہت زیادہ سونے والا۔ تو قعدہ، جثما، ضجع، نومہ، یہ سب مبالغے کے سے ہیں، اور یہ قعدہ، قعد یقعد سے ہیں، بہت زیادہ لیٹنے والا، اور جثمہ یہ پڑا رہنے والا، یعنی جسم یجسم جسومن سے ہیں، زمین سے چمٹنا، زمین پہ پڑا رہنا۔ قرآن مجید میں ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ضجع یہ ضجع یضجع زجعن سے ہیں، لیٹنا، ضجع بہت زیادہ لیٹنے والا، اور نوم نام ینوم نومن سے ہیں، بہت زیادہ سونے والا۔ وَكُنْتُ صَحِبْتُهُ بِرِيَاشٍ وَزِيٍّ، اور میں اس کے ساتھ جب ہو گئی تھی تو بریاشن بہت زیادہ یعنی کپڑوں اور زین اچھی حالت والی تھی، یعنی جب میں اس کے ساتھ جا رہی تھی تو میری حالت تو بڑی اچھی تھی، میرے بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ میں گئی تھی، اور بڑی خوش منظری کے ساتھ، خستہ خالی بالکل جو ہے وہ میرے قریب سے بھی نہیں گزر رہی تھی اس وقت،
اور کپڑے وغیرہ بہت زیادہ تھے، جہیز کا سامان تھا۔ ریاش ریشتن کی جمع ہے، ریشہ یہ پرندے کے پر کو کہتے ہیں، یہاں مراد کپڑے ہیں۔ زی یہ حیت کو کہتے ہیں، بیس کو۔ آج کل فیشن یعنی اس وقت میں بڑی جو ہے وہ فیشن کرتی تھی، لیکن آج کل کچھ بھی نہیں رہا، اور اس بندے نے وعدہ خلافی کی، اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کچھ بھی میں نے نہیں پایا، یہاں تک کہ اس نے میرا جہیز وغیرہ بھی بیچ ڈالا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح اس کو بار بار سنیں گے اور ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔